الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث الرابع وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوں گے، جنت میں کچھ ایسے لوگوں کو داخلہ ملے گا، انٹری ملے گی، جن کے دل پرندوں کے مانند ہوں گے. جن کے دل کیسے ہوں گے؟ پرندوں کے مانند ہوں گے. پرندوں کے مانند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پرندوں کے مانند یعنی پرندوں کی طرح چھوٹے چھوٹے دل ہوں گے. اگر اس کو بھی لوگ کھاتے ہیں آج کل، ٹھنڈیوں کے زمانے کے اندر وہ ٹیٹر جو ہوتے ہیں، وہ بٹیر جو ہوتے ہیں، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے یہ ہوتے ہیں. تو وہ غذا کے اعتبار سے بہت گرم ہوتا ہے، تو اس کا وہ پورا اس کو ابال کے اس کا سوپ بنا دیتے ہیں اس کا. فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ، ایسی قوم ہوں گی جو جنت میں جائیں گی جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے. پرندوں کی طرح ہونے کا کیا مطلب؟ تو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح نرم ہوں گے، سافٹ ہارٹڈ جس کو ہم کہتے ہیں، بہت نرم دل ہوتے ہیں، بہت جلدی پسیج جاتے ہیں. اگر ان کے سامنے تھوڑی سی بات رکھی جائے، تھوڑی سی منت سماجت کی جائے تو بہت جلدی ایکسکیوز قبول کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کہ بھائی آپ رو لو دھو لو، اس کے سامنے اپنا دل نکال کے رکھ دو، گردن کاٹ دو، لیکن کہا کہ نہیں، ایک کے دو نہیں، اپنی بات بدلیں گے نہیں. فرمائیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جو نرم دل والے ہوں گے، سافٹ ہارٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایسے دل والے ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے. پرندوں کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرندے ایسے ہوتے ہیں ان کے دل میں حسد نہیں، ان کے دل میں کسی کا حسد نہیں. یہ نہیں کہ بھائی میرے بازو کے درخت کے اندر کسی پرندے نے بڑا گھونسلہ بنا لیا تو اب وہ حسد میں پڑ جائیں گے، لاؤ میں بھی اس سے بڑا والا گھونسلہ بناتا ہوں، اس سے بڑا والا نیسٹ بناتا ہوں. یہ ان کے دل میں نہیں. ان کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں، وہ کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، کسی کے دل میں ہیٹریڈ نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، ان کا کوئی دشمن نہیں. اڑیں گے تو پوری جماعت کے ساتھ اڑیں گے، کھائیں گے تو جماعت کے ساتھ کھائیں گے، بیٹھیں گے تو جماعت کے ساتھ بیٹھیں گے. تو فرمایا کہ اس کی کیفیت بتانا مقصود ہے کہ ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے. ان کے دل میں حسد نہیں ہوگا، لوگوں کی برائیاں نہیں ہوگی، لوگوں کے متعلق کینہ نہیں ہوگا، ایزی گو ہوں گے، معاف کرنے والے ہوں گے لوگوں کو. تو اس اعتبار سے یہاں پر تشبیہ دی گئی
دوسری تشبیہ، پرندوں کی طرح دل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ پرندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر سب سے زیادہ خوف والا ڈرپوک ہوتا ہے. اب پرندہ بیٹھا ہے، آپ تھوڑا سا یہ کریں گے تو اڑ جائے گا، خوف ہے اس کے دل میں، ڈرنے والی مخلوق. تو فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دلوں میں پرندوں کی دل کی طرح خوف ہوگا، جن کے دل پرندوں کی دل کی طرح ڈرنے والے ہوں گے. کہ پرندہ تھوڑی سی آواز ہوتی ہے اڑ جاتا ہے، تھوڑی سی ہڑبڑاہٹ ہوگی اڑ جائے گا، خوف ہے اس کے دل. تو فرمایا کہ ایسے لوگ، ایسی قوم جنت کے اندر جائیں گی جن کے دلوں میں پرندوں کی طرح خوف ہوگا، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. تھوڑا سا ان کو کسی چیز کے اندر شبہ ہوا، ڈاؤٹ ہوا، تو خوف کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دیں گے کہ بھائی یہ میرے کام کی نہیں. تو یہاں پر جو کمپیریزن دینا ہے، جو تشبیہ دینا ہے، وہ تشبیہ خوف کے ساتھ ہے کہ پرندے جس طرح ڈرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح انسان بھی اگر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. یہ دوسرا مطلب ہوا. اور تیسری تشبیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ، ایسے قوم جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں. یعنی کیا مطلب؟ ان کے دلوں کے اندر پرندوں کی طرح اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور ٹرسٹ ہوگا. پرندوں کے دلوں میں جیسا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے. کیسا بھروسہ ہے؟ زیرو ٹیلنٹ، صرف اڑنا آتا ہے. ان کے پاس کوئی فکس جاب نہیں، کوئی فکس ڈپوزٹ نہیں، کوئی ڈیپ فریزر نہیں، نہ امریکن فریزر ہے، نہ چیسٹ فریزر ہے، کوئی فریزر نہیں، نہ پیچھے شیڈ بنا ہوا ہے، نہ کچھ ہے. کیسا توکل؟ تو کہا ایسے توکل والے لوگ جنت میں جائیں گے جن کا توکل پرندوں کی جیسا توکل ہوگا، جن کا بھروسہ اللہ کے اوپر پرندوں کی طرح بھروسہ ہوگا. صبح نکلتے ہیں، آگے حدیث آ رہی، بھوکے پیٹ. ہم تو رات میں سوتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو پتا ہے کہ گھر میں بریڈ ہے، دودھ ہے، ملک ہے، بٹر ہے، کم از کم بریک فاسٹ کے لیے تو ہے. یہاں تو یہ رات میں سو رہے ہیں، کوئی چیز ان کے گھونسلے کے اندر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. صبح کے بعد اللہ جانے. اب صبح نکلتے ہیں، حدیث کہتی ہے کہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، خالی پیٹ. ہم تو جاتے ہیں تو ہمارے پاس گوگل میپ ہوتا ہے، ویز ہوتا ہے، ڈیئر میپ ہوتا ہے، طرح طرح کے میپ ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہم کو پتا ہے کہ کہاں جانا ہے اور واپس کہاں آنا ہے، پوسٹ کوڈ لگا کے جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی چیز نہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم کو کہاں جانا ہے. لیکن فرمایا کہ اپنے گھونسلے سے جائیں گے اور شام اسی گھونسلے کے اندر بغیر ڈائریکشن کے، بغیر کسی میپ کے، اللہ کی دی ہوئی عقل اور سمجھ سے واپس آئیں گے اور پیٹ بھر کے آئیں گے. کون کھلاتا ہے؟ ہماری طرح تو نہیں ہے بھائی. ہمارے تو ماشاءاللہ فریز بھرا ہوا ہے اور ڈیپ فریز بھرا ہوا ہے. ایک رمضان کے سموسے دوسرے رمضان تک چل رہے. اگر اس کے اوپر ہم وہ ایکسپائر ڈیٹ لکھنا شروع کر دیں تو اگر کسی ہمارے اگر وہ سموسے نکالے، اگر اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ 2018 سے اندر پڑا ہو، 2018 کا سموسہ نکلے گا ان کے اندر. یہ مسئلہ ہے بھائی. فریز کھاتے کھاتے ہمارے دل بھی کیا ہو گئے؟ سارے فریز ہو گئے. فریز کھاتے کھاتے ہمارے دل کیا ہو گئے؟ فریز ہو گئے. ہمیں مہمانوں کی آمد ہی اچھی نہیں لگتی. ایک زمانہ تھا واقعہ تھا کہ آپ کسی کے گھر چلے جائیں، اور میں نے یہاں سنا، مجھے تو 11-12 سال ہوئے یہاں پر،
لیکن یہیں کے لوکالٹی کے متعلق میں نے بعض لوگوں کے متعلق سنا، جب ہمارے امام صاحب حضرت مولانا غلام محمد صاحب وغیرہ شروع میں آئے تھے، کوئی فیملی نہیں تھی، کون کھلا رہا تھا؟ اور ایسے لوگوں کے متعلق سنا کہ وہ کبھی دوپہر میں اکیلا کھانا کسی نہ کسی کو مسجد سے پکڑ کے لے جاتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو بیچارے یہاں پر آئے تھے، وہ خود کماتے تھے تو صرف اپنی فیملی کی ذمہ داری نہیں تھی، وہ وہاں پر اپنے بھائی بہنوں کو پالتے تھے، اپنے ماں باپ کو پالتے تھے، وہاں بھی اپنی مسجد مدرسوں کو چلاتے تھے، لیکن ان کے 5 پاؤنڈ میں اتنی برکت ہوتی تھی، خود کھاتے تھے، یہاں مہمانوں کو کھلاتے اور وہاں ان کی فیملی بھی کھاتی تھی. یہ پرندوں والا توکل کہ اللہ مجھے بھی کھلائے گا، ان کو بھی کھلائے گا. اسی لیے آج کل یہ نیا ٹرینڈ چلا ہے، ہم دو ہمارے دو، نہیں؟ اور صرف دل میں کیا ہے کہ بھائی اگر بچے زیادہ ہوں گے تو ان کو کھلائے گا کون، ان کو پلائے گا کون، ان کی رزق کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہوگی؟ اگر اس نیت سے انسان یہ پلاننگ کر رہا ہے تو اس کو گناہ ہوگا، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے. وہ اللہ جو تجھے کھلا رہا ہے، بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوے کے یہاں بچے ہوتے ہیں تو وہ بچہ سفید ہوتا ہے. ملا علی قاری جو شارح حدیث کے شارح ہیں، کامنٹری جنہوں نے لکھی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ بچہ جب دیکھتا ہے کہ بچے تو سفید ہے تو وہ کوا اور کوی جو ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ تو سفید بچہ ہے. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی چونٹیوں کے ذریعے، آنٹس جو ہوتی ہے اس چونٹیوں کے ذریعے ان پرندوں کو کھلاتا ہے، اور وہ جب کچھ بڑے ہوتے ہیں اور جب وہ کالے ہو جاتے ہیں تو ان کے والدین اس کو تلاش کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر اس کو لک آفٹر. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ ہم کو اس کا اصل میں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، جتنے بھی چرند پرند ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی. وفی السماء رزقکم وما توعدون. تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم سب کو پتا ہے، لیکن اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کے اوپر ہم کو یقین نصیب کرنا. آمین. جانتے تو سب ہیں لیکن اللہ اس کے اوپر یقین نصیب. تو ہمارے تو فریز کے فریز بڑے ہوتے ہیں، ڈی فریز بڑے ہوتے ہیں. وہ آگے میں نے جمعہ کے اندر وہ لطیفہ بھی سنایا تھا کہ ایک آدمی نے وہ قربانی کی، قربانی ذبح کی، اس نے قربانی کی اپنی. تو قربانی کی تو پھر اس نے اپنے خواب کے اندر دیکھا، اپنی قربانی کا جانور دیکھا کہ بہت سارے بکرے ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینس ہے، وہ سب کھیل رہے ہیں. تو اس نے اپنے بکرے کو دیکھا کہ اس کا بکرا بیٹھا ہوا ہے، اس کا اپنا بکرا بیٹھا ہوا ہے. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی اللہ کے یہاں، کہ سارے بکرے جنت کے اندر کھیل رہے ہیں اور میرا بکرا تو بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے خواب میں اپنے بکرے سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں نہیں کھیلتے؟ تو کہا کہ میں کیسے کھیلوں گا، میرا جو پاؤں ہے وہ تو آپ کے فریزر کے اندر پڑا ہوا ہے، میرا ابھی ایک لیگ، میرا جو پایا ہے وہ ابھی تو کہاں پر ہے؟ تمہارے فریزر کے اندر پڑا ہوا ہے. تو بغیر پیکے میں کیسے کھیلوں گا؟ وہ بقرعید کی بقرعید گزر جاتی ہے لیکن وہ بیچارہ اندر ہے. تو بھائی اتنے بھی وکیل نہ بنے، لیکن اللہ پر توکل رکھیں. اللہ پر کیا رکھیں؟ توکل رکھیں. ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. پچھلوں کے واقعات، ان کی باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان کو دیکھ کہ جن اللہ نے ان کو پالا تھا تو کیا یہ اللہ ہم کو چھوڑ دے گا؟ بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت اللہ رب العزت نے مرقات کے اندر یہ بات لکھی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پوچھا، جو سب کی روح نکالتے ہیں، سب کی روح قبض کرتے ہیں، کہ آپ بہت سارے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، کیا کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں رحم آیا ہے؟
तुम्हें शशो पेश हुआ हो, तजब्जुब हुआ हो, रहम आया हो यार कि इसकी रूह कैसे निकालूं। तो इज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ एक मरतबा। तो मैं कि एक कश्ती जा रही थी, कश्ती जा रही थी, वो कश्ती उलट गई, सारे लोग डूब रहे थे। तो कुछ लोगों ने एक लकड़ी का सहारा ले लिया, एक तख्ते का सहारा ले लिया और वो फ्लोट करने लगे, वो तैरने लगे। तो उस फ्लोट करने वालों में एक माँ अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला रही थी। तो मुझे हुक्म था कि माँ की जान निकाल लो, माँ की रूह निकाल लो। तो मुझे बड़ा रहम आया कि बच्चा दूध पी रहा है, माँ की जान में कैसे निकालूं। अल्लाह ताला ने इज़ा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि उस बच्चे को हमने आइलैंड के ऊपर, जजीरे के ऊपर पहुंचा दिया था। माँ की जान अगर जो तुमने निकाल ली, लेकिन उस बच्चे को हमने छोड़ा नहीं था, उसको हमने किसी आइलैंड के ऊपर पहुंचा दिया और वहां पर अल्लाह ताला ने उसको शेरनी के जरिए दूध पिलाया। किसके जरिए? शेरनी के जरिए दूध पिलाया। और जब वो कुछ बड़ा हुआ तो अल्लाह ताला ने जिनों के जरिए उसको इंसान की जबान सिखाई। जिन के जरिए अल्लाह ताला ने उसको बोलना सिखाया। वो जब कुछ बड़ा हुआ, उसके पास ताकत आई, उसके पास बादशाहत आई, तो उसी ने जाकर अपनी खुदाइयत का, अपने अल्लाह होने का दावा किया। वो कौन था? शद्दाद था, हारून कामान। शद्दाद जिसको हम कहते, वो बड़ा होकर जिस खुदा ने उसको पानी से निकाला, शेरनी के जरिए दूध पिलाया, इन जिन्नातों के जरिए उसको बोलना सिखाया, वही इंसान जब बड़ा होता है तो अकड़ दिखाता है और उसी खुदा के खिलाफ खड़ा होता है। तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने इतने बड़े दुश्मन को ऐसे तरबियत करते हैं, पानी से निकालकर जंगल के जानवर से उसको दूध पिलाते हैं और जिन्नातों के जरिए उसको बोलना सिखाते हैं। तो अल्लाह अपने दुश्मनों को नहीं भूलते, तो अल्लाह अपने महबूबों को कैसे भूल जाएंगे? अल्लाह अपने दोस्तों को कैसे भूल जाएंगे? बात यकीन की है। बात किसकी है? तो हमारे दिलों में तवक्कुल अल्लाह की ज़ात के ऊपर, हदीस में फरमाया कि ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे जिनके दिल परिंदों की तरह होंगे। यानी परिंदों का जैसे तवक्कुल होता है अल्लाह की ज़ात के ऊपर। भाई उनके पास कोई फिक्स जॉब तो है नहीं। एक इंसान है, उसके पास एक फिक्स जॉब होता है, तो एंड ऑफ द मंथ उसको थोड़ा सा इत्मीनान होता है कि भाई कुछ पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ पर ये बात भी याद रखनी चाहिए कि एक है असबाब के साथ तवक्कुल करना और एक है बगैर असबाब के तवक्कुल करना। पहला वाला बहुत मुश्किल है। एक इंसान है, उसके पास जॉब है, कारखाने हैं, बिजनेस है, बैंक बैलेंस है, डिपॉजिट है, सेविंग्स है, असबाब सारे हैं उसके पास। तो असबाब से हटा, ये तो असबाब है। अब असबाब के साथ ये सारे रिसोर्सेज है, उसको पता है कि ये चीज़ें मुझे खिलाती है, मेरा जॉब होगा, पैसे आएंगे, बैंक के अंदर पैसे हैं, खर्च करूंगा, शॉपिंग करूंगा, खा लूंगा। तो असबाब के साथ अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इंसान का तवक्कुल सबसे आला है, क्योंकि इंसान के पास रिसोर्सेज है और फिर भी वो जानता है कि इन रिसोर्सेज से कुछ नहीं होता है, असल करने वाली ज़ात अल्लाह की। और एक इंसान वो है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, असबाब है ही नहीं उसके पास, न जॉब है, न काम है, न करना जानता है, न पैसे है, न सेविंग्स है, कुछ भी नहीं। अब उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास कि क्या करेगा, तवक्कुल करेगा। तो पहला वाला जो तवक्कुल है वो ज़्यादा क्या है, दुश्वार और हार्ड और मुश्किल। इंसान का तवक्कुल ज़्यादा है, इसलिए इंसान अगर तवक्कुल करेगा तो उसके बड़े फज़ाइल, उसके बड़े फज़ाइल। बहुत सालों पहले अरब के अंदर, अरबी में मजमून छपा था। एक अरब था, उसका बेटा फौत हो गया, उसकी बेटे का इंतकाल हो गया, नौजवान बेटा। अब बेटा नौजवान होता है तो तकलीफ ज़्यादा होती है, तकलीफ ज़्यादा। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर किसी का नौजवान बेटा मर जाए, हट्टा कट्टा था, कमाता था, पैसे था, बिल्कुल नौजवान था, तो इंसान को रोना ज़्यादा आएगा, तकलीफ ज़्यादा होगी, बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। और एक छोटा सा बच्चा मर जाए तो इंसान जितना रोता
تکلیف پھر بھی ہوتی ہے لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی بڑے بچے پر جانے پر ہوگی اس کو. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے اس کا مال لگا ہے, انویسٹمنٹ ضائع ہو گئے نا, لاسٹ ہو گیا. بچپن سے اس کو کھلا رہا تھا اور دل کے اندر امید کیا تھی کہ بھائی اولاد ہے, تھوڑا کچھ نہ کچھ تو ریٹرن ملے گا نا, کچھ نہ کچھ تو ریٹرن ملنے والا ہے. تو یہ انویسٹمنٹ تھا. اب بڑا بچہ جب مر گیا تو گویا کہ اس کا انویسٹمنٹ کیا ہو گیا, پورا کا پورا ضائع ہو گیا. یہ تو تکلیف جو ہو رہی ہے نا, یہ آنسو زیادہ نکل رہے ہیں, وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کیونکہ انویسٹمنٹ ختم ہوا ہے. اور بچہ جو گزرے گا تو اس کے پیچھے آپ نے کیا لگایا ہے؟ کچھ نہیں لگایا آپ نے, کچھ نہیں لگایا, تو تکلیف بھی کم ہوتی ہے. تو یہ جو عرب تھا اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا, بڑی تکلیف ہوئی اس کو, بڑی شدت کے اندر تھا, وہ بہت روتا تھا. لیکن وہ خود یہ لکھتا ہے کہ بعد میں اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ وہ شرک خفی کے اندر مبتلا تھا. اگرچہ تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن تکلیف اس کو اس لیے ہو رہی تھی, اس نے سوچا تو اس کو یہ لگا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شرک خفی ہے, میں اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کر رہا ہوں. کس طرح؟ کہا کہ بچے پر جو مجھے رونا آ رہا ہے, مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو مجھے کھلائے گا, یہ بچہ مجھے کھلائے گا, یہ مجھے ریٹرن دے گا, اس لیے مجھے تکلیف ہو رہی تھی. لیکن فوراً جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں, پالنے والی ذات تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے, تو اب وہ جو کیفیت تکلیف کی جو تھی, وہ تکلیف میرے دل سے جاتی رہی, وہ ختم ہو, میری توجہ اللہ کی طرف ہو گئی. تو یہ چیز ہے, اللہ اپنے دشمنوں کو نہیں بھولتا ہے تو اپنے دوستوں کو کیسے بھولے گا؟ یہ بات ہے کہ یار ہم کو اللہ کی طرف توجہ ہماری ہونی چاہیے, توکل ہونا چاہیے. ہاں بھائی یہ اسباب ہے, ٹھیک ہے نا, اگر ایسا نہیں کہ آپ فریج کے اندر کھانا نہیں رکھ سکتے. ہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اللہ کے صحابہ میں سے ایک صحابی ایسے تھے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. ان کا مسلک یہ تھا کہ اگر آج کا کھانا ہے تو کل کا کھانا آپ نہیں رکھ سکتے, یہ ان کا اپنا مسلک تھا. اس کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ ان کی انبن بہت ہوتی تھی, کیونکہ وہ اگر کسی کو دیکھتے تھے کہ کسی کے دسترخوان کے اوپر 2 کھانے ہیں تو کہتے کہ یہ کیا ہے. اگر کسی کو دیکھا کہ کھانا جمع کر کے رکھا ہے تو کہا یہ کیا ہے, کیونکہ ان کا اپنا مسلک تھا, وہ ان کی یہاں یہ جائز نہیں تھا. اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ربضہ بھیج دیا تھا, مدینے سے دور ایک جگہ ہے وہاں پر ان کو بھیج دیا تھا کہ تم وہاں جا کر رہو. تو وہیں پر انہوں نے پوری زندگی گزاری. تو یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی جن کا توکل, آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ لیکن ان کا توکل اللہ پر ایسا ہوگا, بھائی ہم کمزور لوگ تو ہم کو اسباب اختیار کرنے کی اجازت دی گئی کہ ہم کل کے لیے کھانا رکھ سکتے ہیں, 2 دن کے لیے رکھ سکتے ہیں, قربانی کا گوشت بھی ہم جمع کر سکتے ہیں. یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ میری بات سن کے یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ تو سارا نکالنا پڑے گا, اور نہیں, یہ آپ جمع کر سکتے ہیں لیکن اتنا بھی نہ رکھیں کہ وہ سالوں سال اس کے اندر کیا ہو جائے, گزر جائے. جب خرچ کرنے کی ضرورت آئے, جب اس کو استعمال کرنے کی ضرورت آئے, مہمان ہو جائے, اس کو کھلا دیں. لیکن نہیں بھائی, جس اللہ نے اتنا سارا دیا ہے کہ ہم تو اللہ کھا رہے ہیں تو لوگوں کو بھی کھلائے بھائی. اچھا, تو یہاں پر جو تشبیہ دی گئی ہے وہ پرندوں کے دل کے ساتھ تشبیہ, یعنی توکل کے ساتھ تشبیہ. اسی لیے طبقات کبریٰ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ, یہ پہلے یہودی تھے. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے یہ تھے, ان کے زبان کو جانتے تھے, ان کے عالم تھے. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو جب کبھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے کورٹ کے اندر یہ یہودی وغیرہ آتے تھے تو اللہ کے نبی ان کو وہاں کھڑے کرتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ کہیں ادھر ادھر کی بات تو نہیں کر رہے ہیں, کہیں گول مال تو نہیں کر رہے ہیں, کہیں ٹرک تو نہیں کر رہے ہیں. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, ان دونوں کی دوستی بھی تھی صحابہ کی آپس میں. تو ان دونوں نے آپس میں پرومس کیا ایک دوسرے کے ساتھ, معاہدہ کیا. کیا معاہدہ کیا؟ کہ ہم میں سے جس کا انتقال پہلے ہو جائے, ہم میں سے جس کا انتقال پہلے ہو جائے وہ دوسرے کے خواب میں آئے گا اور بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. حضرت عبداللہ ابن سلام اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, ان دونوں نے معاہدہ کیا کہ جس کا انتقال پہلے ہو گیا اس کو دوسرے کے خواب میں آنا ہے. تو کہا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں, مومن کی روح جو ہے وہ تو آزاد ہے, وہ جہاں جائے جا سکتی ہے. جیسے کہ میں نے جمعہ کے بیان کے اندر بھی بتایا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ اچھے خوابات کا سلسلہ قائم رکھا ہے.
اس میں بشارتیں بھی ہوتی ہے، جو صاف پاک روحیں ہوتی ہیں، پاک دل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر بہت ساری باتوں کو کیا کرتا ہے، کھولتا ہے. بہت سے مرتبہ خواب نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ الہامی باتیں ہوتی ہیں. اللہ ان کی نگاہوں کے درمیان ایسی، اللہ اگرچہ وہ عالم الغیب تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، مستقبل تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر اللہ غیب دے سکتا تو نبی کو دیتا، اللہ نے نبی کو نہیں دیا. لا خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، امام مالک میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے خواب میں بتایا جائے کہ میری عمر کتنی ہے، میری موت کب آنے والی ہے. تو مجھے فرشتہ کہنے لگا، میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر مجھے بتایا گیا ہے کہ خمسن. تو مجھے بھی پتا چلا کہ خمسن کا مطلب یہ تھا کہ خمسن لا یعلمہن الا اللہ، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. موت کہاں ہوگی، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بارش کتنی اور کب کہاں ہوگی. ٹھیک ہے نا. آج کل یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی سونوگرافی سے پتہ چل جاتا ہے. کیا لوگ سمارٹ ہو گئے آج کل، فون سمارٹ ہو گئے جی. یعنی ہماری ساری سمارٹنس جو ہے ڈیوائس کے اندر چلی گئی اور اس نے اپنی ساری بیوقوفی ہمارے اندر ٹرانسفر کر دی. آج یہی بات ہو گئی، لوگوں کو ڈیوائس کے اوپر انسان سے زیادہ اس کے اوپر بھروسہ ہے. تو کسی کو سوال ہو کہ بھائی سونوگرافی کے ذریعے تو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو پتا نہیں، اللہ جانتے ہیں. تو اب سوال ہوگا کہ بھائی سونوگرافی سے پتہ چل جاتا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے کیا ہے. اور آج کل تو تیسری قسم بھی آ گئی ہے مارکیٹ کے اندر، ہے کہ نہیں، مذبذبین بین ذالک. تو کیا ہے، تو بھائی تمہیں تو 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے. میرا رب تو جب وہ ماں کے باپ کے پیٹ کے اندر وہ قطرہ تھا اور جب ماں کے پیٹ کے اندر بھی نہیں گیا تھا، اور پہلے دن اس کو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے. تمہیں تو کچھ مہینوں کے بعد پتہ چلتا ہے نا. بارشوں کو آپ کر لیجیے، تو ان کی بارش آ جائے گی. بھائی ویدر فوکاسٹ کے اندر میٹ آفس بتا رہا ہے کہ 11 بجے بارش ہوگی. اب یہاں 11 بجے سے سورج نکلا ہوا ہے، تو کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. اور آپ ان کو بھی دیکھیں، ان کا ایسٹیمیٹ ویدر ہوگا تو ہفتے کا ہوگا 2 ہفتے کا ہوگا. میرا رب تو پورے سال اور قیامت تک کے ویدر کو جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اس کو آپ کیسے کرو گے، جسٹیفائی کرو گے. تو امام مالک کو بتایا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ سلمان فارسی اور عبداللہ ابن سلام کے درمیان یہ معاہدہ کہ جس کا انتقال پہلے ہے وہ دوسرے کے خواب میں آ کے بتایا کہ کیا ہوا. اب حضرت سلمان فارسی کا انتقال پہلے ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دوپہر کے اندر سویا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، گہری نیند آ گئی مجھے. تو میں نے خواب میں حضرت سلمان فارسی کو دیکھا، میں نے حضرت سلمان فارسی کو دیکھا. انہوں نے زور سے مجھے سلام کیا. میں نے خواب ہی کے اندر ان کو زور سلام کا جواب بھی دیا، وعلیکم السلام. کیسے معاملہ ہوا، کیسے گزری؟ تو کہا کہ بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، بہت اچھی حالت میں ہوں. اچھا، تو کہا کہ میں تم کو ایک چیز کی وصیت کرتا ہوں، میں تم کو ایک چیز کی وصیت کرتا ہوں. کیا؟ تو کہا کہ اللہ پر توکل کرنا. اور یہ بات انہوں نے 3 مرتبہ دہرائی کہ اللہ کے ذات پر توکل سے زیادہ بہتر اور اچھی چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی. یہ قابل ہے کہہ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. تو فرمایا کہ اس حدیث کے اندر جو کہا ہے کہ جن کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے ایسی قوم جنت میں جائیں گے، یعنی جن کا توکل اللہ کی ذات پر ایسا ہوگا کہ جیسا توکل پرندوں کا ہوتا ہے. ایسا توکل اگر ہوگا تو وہ ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے. آگے دوسری حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ غدا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفل معهم فادركتهم القائلة في واد كثير عظاه. کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مشہور ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی. جس حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ نجد کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرنے کے لیے گئے. جب وہ لوٹ رہے تھے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹے تو ان کا گزر
ایک وادی کے اوپر، ایک جنگل کے اوپر ہوا، ویلی کے اوپر ہوا، کافی کانٹے دار درخت تھے وہاں پر. تو دوپہر کا وقت تھا، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی قیلولہ کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر دوپہر میں سو جایا کرتے تھے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اتر گئے. اب سارے لوگ اپنے اپنے سائے کے اندر، درخت کے شیڈو کے اندر کیا ہو گئے؟ اسپریڈ ہو گئے. کسی نے وہ درخت لیا، کسی نے وہ درخت لیا، کوئی وہاں چلا گیا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت لیا، اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اپنی تلوار مبارک کو لٹکا دیا اس کے اوپر. فعلق بها سیفہ ونمنا نومۃ. اب صحابہ تھکے ہوئے تھے. انسان انڈیا پاکستان سے سفر کر کے آتا ہے تو کیسے سوتا ہے؟ لیکن تو کہا کہ ہم لوگ سفر سے آ رہے تھے، وہ تو پھر ایسا سفر کا زمانہ کہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، گھوڑے کے اوپر آ رہے تھے، تو کتنے تھکے ہو گئے. جیسے ہی پڑے ویسے ہی سو گئے. فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعون. اچانک ہم نے آواز سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں. وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ. وہاں پر ایک شخص کھڑا ہے، ایک اعرابی کھڑا ہے. کہا کہ إِنَّ هَذَا اخْتَرَتْ عَلَيَّ سَيْفِي. اس نے نبی کی تلوار لی اور نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اس نے میری تلوار لی. وہ نائم، میں سویا ہوا تھا. فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ سَلْطَةٌ. اور وہ اس تلوار کو میرے سامنے سوتے ہوئے مجھے دکھائے ہوئے کھڑا تھا. قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي. اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ نبی سے پوچھ رہا ہے یہ اعرابی، یہ بدو، کہ اب بچائے تجھے کون بچائے گا؟ تو میں قلت اللہ ثلاثہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہا اللہ. کتنی مرتبہ فرمایا؟ 3 مرتبہ. نبی سے بڑھ کر اللہ کے ذات پر توکل کرنے والا، نبی سے بڑھ کر متوکل کوئی نہیں ہوتا. یہاں پر ہم اپنے آپ کو اس سچویشن کے اندر رکھیں. ایک چوہا نکلتا ہے تو اگر یہاں پر ایک چوہا نکل آیا تو ابھی ایک بھی یہاں نہیں بیٹھے، سارے بھاگ جائیں گے. لیکن توکل کے اوپر 2 گھنٹے تقریر کرنا آسان ہے، لیکن ریئلٹی کے اندر اس کو پریکٹیکل بننا کیا ہوتا ہے؟ یہ مشکل ہوتا ہے. یہ نبی کے سامنے تلوار لے کر انسان کھڑا ہے، اللہ کا ہے. آگے کی روایت میں آ رہا ہے کہ اللہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے. کہ بھائی وہ اللہ بھی دل سے نکلنا چاہیے نا. ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ دل سے نکلے گا، وہ کیفیت کے ساتھ نکلے گا، تو اس کے اندر وہ اثر ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک مرید آیا. وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے اسم اعظم بتائیے. کیا بتائیے؟ اسم اعظم. اسم اعظم کیا ہے؟ میں نے آگے بتایا تھا کہ اسم اعظم کے متعلق علماء کا بڑا اختلاف ہے. علماء کا بڑا اختلاف ہے کہ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے کہ انسان وہ نام لے کر اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسم اعظم. بعض روایتوں میں آیا ہے یا حیو یا قیوم. بعض روایتوں میں کیا آیا ہے؟ یا حیو یا قیوم. قرآن میں 3 جگہ آیا ہے. اپنی دعا میں کثرت سے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اگرچہ یہ 100% یہ نہیں ہے کہ یہی اسم اعظم ہے، لیکن روایت کے اندر یہ اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ بھائی مجھے اسم اعظم سکھائیے. تو بزرگوں کی جو عادت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے کوئی چیز دیتے نہیں ہیں، طلب کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ مجھے یہ وظیفہ بتا دیجیے، یہ بتا دیجیے، وہ اگر چیزیں اگر اتنی آسانی سے مل جائے گی تو اس کی نہ کوئی قدر ہوگی نہ کوئی اہمیت ہوگی. تو بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طلب پیدا کرتے ہیں، وہ بار بار اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی سچی طلب ہے. واقعی اس کو چاہیے کہ ٹرینڈ ہے کہ ویسے ہی آ گیا ہے کہ بھائی دے دو تھوڑا کر لیں گے ہم بھی، نہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ طلب صادق کے ساتھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. جب دیکھتے ہیں کہ واقعیتاً اس کو ضرورت ہے، واقعی اس کو ضرورت ہے، بار بار آ رہا ہے، طلب دکھا رہا ہے، تو پھر اس کو دیا جاتا ہے. یہ بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو حضرت نے کہا حضرت مجھے اس میں اعظم سکھا دو. تو کہا کہ بعد میں سکھا دیں گے، بعد میں آ جانا، بعد میں آ جانا، بعد میں آ جانا. وہ بار بار آتا تھا، بار بار آتا. تو کہا ایک مرتبہ اس کو لے گئے، ایک مرتبہ اس کو لے گئے پانی کے سمندر کے کنارے لے گئے. کہا کہ پانی میں جاؤ. کہا کہ جب تک میں آواز نہ دوں پانی کے باہر نہ آنا، چلتے جاؤ گے. اب وہ تھوڑے گئے، آگے گئے، کمر تک پانی آیا، چھاتی تک پانی آیا اور ناک تک پانی آ گیا. اب کہے کہ حضرت میں تو ڈوب رہا ہوں. کہا کہ چلتے جاؤ. اس میں اعظم اتنی آسانی سے تھوڑی ملنے والا ہے. آگے چلتے جاؤ اندر. وہ بالکل پانی کے اندر سر کے اوپر پانی آ گیا، ایک زور سے موج آئی، ایک ویو آئی، ان کو باہر نکال دیا.
کہا کہ حضرت آپ تو مجھے آواز ہی نہیں دے رہے تھے، اگر یہ ویو نہ آتی تو کہا کہ تم ڈوب رہے تو تم نے کیا کہا؟ تو کہا کہ جب میں ڈوب رہا تھا بے چینی ہوئی تو میں نے لگا کہ یا اللہ حضرت تو آواز بھی نہیں لگا رہے، تو ہی بچا لے، اللہ تو ہی بچا لے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جب انسان کا دل بے قرار ہوتا ہے، تڑپتا ہے، جب وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس وقت اس کے دل سے اللہ کا جو نام نکلتا ہے اللہ اسی کو اسم اعظم بنا، اسی سے تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ بے قراری ہونی چاہیے، وہ تڑپ ہونی چاہیے، وہ طلب ہونی چاہیے، تب اس کے اندر وہ اثر آئے گا۔ ورنہ بھی ایسے ہی انسان اللہ اللہ رٹا لگاتا رہے، ایک ہاتھ میں موبائل بھی پکڑا ہوا ہے اور یہ بھی چل رہا ہے یہ بھی چل رہا ہے، تو اس میں تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی یہاں پر یہی ہے کہ دوسری وفی روایت قال جب كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات الرقاء فاذا اتينا على شجره ذليله، ترجمہ وہی ہے، خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ مشرک آدمی آیا وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالشجره فاخترته، وہ سوٹے ہوئے کھڑے ہو گیا، فقال تخافي قال لا، کہا کہ تجھے ڈر لگتا ہے؟ نبی نے کہا کہ نہیں۔ فمن يمنعك مني، تو کہا کہ کون بچائے گا؟ کہا کہ اللہ۔ اب اس کا اللہ کہنا تھا کہ فسقط السيف من يده، دوسری روایت میں ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی نے تلوار پکڑ لی، فرمایا کہ من يمنعك مني، اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ سمجھدار تھا، کہا کہ کن خیر آخذ، بہترین پکڑنے والے بن جاؤ، یعنی تم میری طرح یہ نہ کرنا، تم تو نبی ہو، تم ایسے پکڑنے والے بن جاؤ، اچھے پکڑنے والے بن جاؤ، معاف کرنے والے بن جاؤ، چھوڑنے والے بن جاؤ۔ فقال تشہد اللہ، کلمہ پڑھتا ہے، وانی رسول اللہ، اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، مجھے رسول مانتا ہے، تو کہا کہ نہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، ہاں لیکن کیا کہا کہ وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ اللَّهُ قَاتِلُكَ، لیکن میں پرومس کرتا ہوں، کیا پرومس کرتا ہوں؟ کہ میں تم سے کبھی نہیں لڑوں گا، نہ تمہارے کسی صحابی سے لڑوں گا نہ تم سے لڑوں گا، وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُكَ، اور کبھی ایسی قوم کو میں سپورٹ بھی نہیں کروں گا جو تمہارے ساتھ لڑے گی، یعنی میں کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ رہوں گا۔ فَخَلِّ سَبِيلَهُ، نبی نے اس کو جانے دیا، جا، اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا لیکن پرومس کر کے گیا کہ نہ آپ سے لڑوں گا نہ آپ سے کسی صحابی کے ساتھ میں تمہارے دشمن کا میں سپورٹ کروں گا۔ اب وہ اپنی قوم کے پاس آیا، اپنی فیملی کے پاس آیا، کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے الفاظ جئتکم من عند خیر الناس، تو کہا کہ میں لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں، پاس میں نہیں، وہ میں تمہارے اس میں سے سب سے بہترین، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے پھر بعد میں کیا کر لیا تھا، اس نے میرے خیال سے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا۔ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے تو تعریف کرتے ہی، کیونکہ روٹی کھائی ہے یا کہ نہیں کھائی ہے تو کھانی ہے کہ نہیں بھائی، دوستی ہے، برا لگے گا، تو اپنے تو سب تعریف کرتے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ دشمن تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بات عمل کی توفیق نصیب۔ اچھا، پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی وضو کے 4 فرائض ہو گئے تھے ہمارے، 4 فرائض ہم نے وضو کے بیان کیے تھے۔ آخری فرض جو بیان کیا تھا وہ وضو کا جو چوتھا فرض ہے، اپنے پیروں کو اینکل کے سمیت دھونا، انکلوڈنگ اینکل دھونا، ٹھیک ہے، اور انسان اچھی طریقے سے دھوئے کہ اس کی ایڑی وغیرہ خوش نہ رہ جائے، اس لیے کہ حدیث میں اس کی وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، عصر کا وقت بیچ میں ہو گیا، تو پانی کے پاس صحابہ کا قافلہ وہاں پر رکا ہے۔ اب کچھ لوگ تھے کہ بھائی عصر کا بھی وقت ہو جائے گا، نہیں نماز کا وقت نہ نکل جائے گا، جلدی جلدی دوڑے ہیں سارے لوگ، اور دوڑ کر انہوں نے جلدی جلدی وضو کرنا شروع کر دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی ایڑیاں جو ہے، ہیل جو ہے وہ ڈرائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ جہنم کی ایڑیاں، جہنم کی ایڑیاں، جہنم کی ایڑیاں، یعنی تمہاری ایڑیاں خشک، اگر یہ ایڑیاں خشک رہ گئی تو بغیر وضو کے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے انسان کا وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، جب نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوا تو یہی ایڑیاں تم کو جہنم میں لے جانے کا کیا بن جائے گی؟ سبب بن جائے گی۔ تو وضو کے اندر پیروں کو دھونا، گٹوٹا پیروں کو دھونا اینکل سمیت اور ٹخنوں سمیت یہ ضروری اور فرض ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہیں وضو کے اندر اگر انسان کے ہاتھ کے اوپر پینٹ لگا ہوا ہے، یہ بہت کامن ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، بہت سارے پینٹ لگا ہوا ہے، تو پینٹ 2 طرح کا آتا ہے، ایک تو تھک ہوتا ہے جیسے کہ ریڈیٹر کا پینٹ ہوتا ہے، اور ایک واٹر کلر ہوتا ہے۔ تو واٹر کلر جو ہوتا ہے اس میں کیا نہیں ہوتا ہے، جلد نہیں ہوتی ہے، اس میں تھکنس نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اسکن کے اوپر ویسے ہی لگ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ الیکشن ووٹ ڈالنے کے لیے جائے تو ووٹ کے اوپر ہمارے یہاں وہ یہ ڈالی جاتی ہے جو انک
ناخن کے اوپر ریکوگنائزیشن کے لیے کہ بھائی اس آدمی نے ووٹ کر دیا ہے، تو اس کے ذریعے وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تھک نہیں ہوتا ہے، وہ صرف ویسے اسکن کے اوپر ہوتا ہے. لیکن وہ کلر جو تھک ہوتا ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ آج کل مارکیٹ کے اندر ایسے بہت سارے کیمیکلس ملتے ہیں جس کے ذریعے آپ اس کو ایزیلی کیا کر سکتے ہیں، واش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ وضو آپ کا صحیح نہیں ہوگا. اب ایسا کلر لگا ہوا ہے کہ آپ نے سب کچھ استعمال کر لیا، کیمیکل بھی استعمال کیا، اتنا اس کو کھرچا بھی کہ ابھی پاسبلٹی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بلڈ نکل جائے، آپ کی اسکن نکل جائے، تو پھر یہ معفو درجے آپ اپنی اب آپ کی کوشش سے باہر ہے. تو اب انسان اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، یہ اس کی کوشش سے باہر ہے تو اس کے ساتھ یہ کر سکتا ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ انسان اس کو کھرید سکتا ہے، اس کو صاف کر سکتا ہے، تو ایسے پینٹ کے ساتھ نماز اور وضو درست ہوتا نہیں ہے. اسی طرح نیل پالش وغیرہ کا مسئلہ ہے، یا تو وہ واقعتاً کلر والی ہے جس کو اس کے اوپر پوری جلد آ جاتی ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا بھائی، دھونا پڑے گا. اگر کسی کے ناخن بہت بڑے ہیں، کسی کے ناخن کیا ہے بہت زیادہ بڑے ہیں، تو ناخن بڑے ہو تو ناخن کے اندر جو جلد ہے، جو اسکن ہے، اس کو دھونا بھی وضو کے اندر فرض اور ضروری ہے. ورنہ اگر وہ وہاں تک پانی نہیں پہنچا ہے تو وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے وضو کے فرائض. اب انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے وضو کی سنتیں بیان کی جائیں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. درود پڑھ لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ.